السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آمناز اسٹوریز۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آمناز اسٹوریز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن آن کر دیجیے، شکریہ۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یکدم اسے پیاس کا شدید احساس ہوا تھا۔ رات کا سحپیر اور فضا میں گہرا سکوت جاری تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی بتی جلانی چاہی، لیکن کوشش ناکام رہی۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بالآخر کچھ جد و جہد کے بعد وہ لائٹ جلانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جیسے ہی وہ لائٹ جلانے کے بعد پیچھے مڑا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا پانی کا گلاس اور جگ غائب تھا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے پہلے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دونوں چیزیں بھر کر رکھی تھیں۔ وہ اس بات کو جھٹلانے میں کامیاب بھی ہو جاتا اگر اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور ہوتا تو، لیکن اس وقت وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ چند لمحوں میں اپنے حواس میں آنے کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا اور پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازہ کھولتے کے ساتھ ہی ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک خوشگوار خوشبو بھی اس کی ناک نے محسوس کی۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر بہرحال انسان ہی تھا۔ اس نے ساتھ ساتھ کل پڑھنا بھی شروع کر دیے تھے۔ باہر سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باہر آ کر اسے ایک نئی افتاد کا سامنا کرنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ خود بخود ایک شور کے ساتھ بند ہوا اور اسے ایسا لگا جیسے کوئی تاریک سایہ اسے چھو کر گزرا ہو۔ اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں سنی ہوئی خوفناک باتیں اب اسے سچ لگنے لگی تھیں۔ اس کے حلق میں اب کانٹے اگنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کچن کا رستہ تلاش کرنا چاہا۔ زہ نصیب وہ صرف ایک قدم کی دوری پہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی پورا گیسٹ ہاؤس اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ ایک بار پھر وہی تاریک سایہ اس سے ٹکرایا۔ اب وہ بالکل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ گرتے پڑتے وہ آخر مین گیٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہوا عبداللہ صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سامنے سے آتے چوکیدار نے اس کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر استفسار کیا۔ تب اس نے ساری کہانی اس کو اس کے گوش گزار کی۔ آپ نے مسکرا کے صرف اتنا کہا کہ میں 20 سالوں سے یہاں کا چوکیدار ہوں۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے اس جگہ 3 دن قیام کیا ہے۔ یقیناً کوئی اچھی بات ہوگی۔ یہ بات سن کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن دیکھ کر رحیم بابا نے اسے اپنے ساتھ فجر کی نماز کے لیے چلنے کا مشورہ دیا۔ وہ چپ چاپ ساتھ چل دیا۔ واپسی پر وہ اکیلا تھا کیونکہ رحیم بابا جلدی نماز پڑھ کر چلے گئے تھے۔ صبح کی سفیدی ملکجے اندھیرے کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ اچانک ایک سفید بلی میاؤں میاؤں کرتی اس کے سامنے سے گزری اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ یہ تو وہی بلی تھی جسے اس نے شام کے وقت زخمی حالت میں گیسٹ ہاؤس کے سامنے دیکھا تھا اور ترس کھا کر اس کی مرہم پٹی کی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے عبداللہ کے ذہن میں بجلیاں کوندی تھیں۔ شام میں بھی وہ بلی اچانک غائب ہو گئی تھی اور اب رحیم بابا کی بات، یعنی وہ سایہ صرف اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔